رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارض، روحی و ارواحنا له الفداء، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں، اور توفیق نصیب فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر معارف اہل بیت کو اس نورانی محفل کے اندر بیان کر سکیں۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے اصول دین کا عقیدے سے عمل تک کا سفر، عقیدے اور عمل کا کیا رابطہ ہے۔ اب تک کی بحث کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ عقیدہ بنیاد ہے اور عمل اس بنیاد کے اوپر بننے والی عمارت کا مٹیریل ہے۔ نہ فقط عقیدہ انسان کے لیے سعادت کا سبب بن سکتا ہے، اور نہ بغیر عقیدے کے عمل انسان کو سعادت تک پہنچا سکتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں توحید کے حوالے سے کہ اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور اگر ہو سکے تو سوالات آپ ریٹن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ارادہ ہے کہ اگر سوال زیادہ ہوں تو زیادہ سوال کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، اگر سوال نہ ہوئے تو پھر اپنے اس ٹاپک کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ توحید، اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کبھی توحید سے مراد خدا کے وجود کا اثبات ہوتا ہے، اور کبھی توحید سے مراد خدا کو ایک ماننا اور جاننا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ توحید ایک عام معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ جس میں ساری بحثیں توحید کی مد نظر ہوتی ہیں، کہ آپ خدا کے وجود کو ثابت کرنے سے شروع کرتے ہیں، خدا کی صفات کو بیان کرتے ہیں اور اس کے افعال کو بیان کرتے ہیں، یہ سارا توحید میں آتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہم توحید کو اس کے خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور اس سے مراد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خدا جس کو ہم مانتے ہیں
وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، وہو الواحد القہار ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ یہ توحید سے ہم مراد لیتے ہیں۔ پھر اس توحید کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ توحید ذات کے اعتبار سے، اس میں یہی مراد ہے جو بھی معنی کیا تھا کہ خدا کی ذات واحد ہے، ایک ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی، توحید ذات کے اعتبار سے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بچے جب سپارہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں دینیات جو پڑھائی جاتی ہیں، یہ اس کے نصاب کی باتیں ہیں، اور یہاں فقط اپنے موضوع کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے تھوڑا تکرار کر رہا ہو۔ دوسری جو توحید کی ہم قسم کرتے ہیں وہ ہے صفات کے اعتبار سے، جس کو ہم کہتے ہیں توحید صفاتی۔ توحید صفاتی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے حتماً جو ہے وہ پڑھا ہوگا کہ صفات عین ذات ہیں، خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ عین ذات سے کیا مراد ہے؟ یعنی صفات اور ذات یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ مثلا آپ کی ذات پہلے ہے، اس کے بعد آپ کے پاس علم آیا ہے۔ آپ کی ذات پہلے ہے، اس کے بعد قدرت آئی ہے۔ بس انسان کے مورد میں ذات اور صفات 2 الگ چیزیں ہیں۔ ذات ایک الگ حقیقت کا نام ہے، صفت ایک الگ حقیقت کا نام ہے۔ ہماری صفات ہماری ذات میں شامل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی انسان عالم ہو تب بھی وہ انسان ہے، اگر ایک انسان جاہل ہے تب بھی وہ انسان ہے، اگر ایک انسان عاجز ہے تب بھی وہ انسان ہے، اگر ایک انسان قادر ہے تب بھی انسان کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کی ذات الگ ہے، صفت الگ ہے۔ یہ صفت پھر ذات کو جب ملتی ہے تو اس وقت ہم اس کو قادر یا عالم کہتے ہیں۔ اب الگ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں آنکھوں سے نظر آئے۔ مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ عالم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آپ ہیں اور ایک آپ کا علم الگ نظر آئے، نہ، سمجھ میں، فہم میں بعض چیزیں خارج میں ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ فہم میں آتی ہیں تو اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا کے مورد میں ایسا نہیں ہے۔ خدا قادر نہیں ہے، خدا قدرت ہے۔ خدا عالم نہیں ہے، خدا علم ہے۔ عالم اور قادر کہنا درست ہے اور ہے بھی، چونکہ قرآن میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ خدا اور علم 2 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ خدا ہی علم ہے اور علم ہی خدا ہے۔ قدرت خدا ہے اور خدا ہی قدرت ہے۔
اگر اس عقیدے کا اقرار نہ کریں تو کیا لازم آئے گا؟ شرک. کیوں؟ اگر صفات کو عین ذات نہ مانیں، اگر آپ اس کا عقیدہ نہ رکھیں کہ صفت اور ذات خدا کے مورد میں ایک ہی چیز ہے، اس کا اگر عقیدہ نہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا انسان کی طرح ہے. چونکہ خدا انسان جو ہے وہ عالم بنتا ہے علم کی وجہ سے، قادر بنتا ہے قدرت کی وجہ سے. انسان محتاج ہے علم کا تاکہ عالم بنے، محتاج ہے قدرت کا تاکہ قادر بنے. اور اگر صفت اور ذات خدا کے مورد میں زائد ہو، جدا ہوں، الگ ہوں، ایک نہ ہوں، تو اس کا لازمہ یہ آئے گا کہ خدا بھی علم کا محتاج ہے. خدا علم کی وجہ سے عالم بنتا ہے، خدا قدرت کی وجہ سے قادر بنتا ہے، اور جو محتاج ہے ہم اس کو خدا نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں صفات کا عین ذات ہونا، کہ صفت اور ذات خدا میں ایک ہی ہے، جدائی نہیں پائی جاتی ہے. خوب، اگلے مرحلے میں جاتے ہیں. تیسری جو قسم ہم بیان کرتے ہیں توحید کی، توحید افعالی. یہ عمل سے مربوط ہے. توحید افعالی. توحید افعالی کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کائنات میں جو فعل بھی انجام پا رہا ہے اس کے اندر مؤثر خدا کی ذات ہے. یعنی ہر فعل کے پیچھے خدا ہے. اگر اس عقیدے کا اقرار نہ کیا جائے تب بھی شرک لازم آتا ہے. مثلا ایک انسان آ کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا اور اب انسان جو عمل کر رہا ہے وہ خود انسان کر رہا ہے، خدا کی اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے. اگر اس عقیدے کے قائل ہو جائیں تو لازم یہ آئے گا کہ انسان اپنے عمل کے مورد میں خدا کے ساتھ شریک ہے. چونکہ خدا مستقل ذات کو کہتے ہیں جو محتاج نہیں ہے، اور اگر انسان اپنے عمل میں خدا کا محتاج نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقل ہے. اور اگر انسان مستقل ٹھہرا تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان پھر مشرک ہے. تو لہذا مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. خدا کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی مؤثر نہیں ہے. هو خالق کل شیء، خالق مطلق وہی ہے. یہ توحید افعالی کہ انسان حتیٰ اپنے فعل کے اندر بھی خدا کا محتاج ہے.
اپنا فعل بھی اپنے مستقل نوعیت سے جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتا. اب اس توحید افعالی کے اندر پھر ذیلی شاخیں بنتی ہیں. اس میں ایک ہے توحید رازقیت کہ رزق فقط خدا کی ذات دیتا ہے. توحید خالقیت کہ خلق فقط خدا کرتا ہے. توحید ربوبیت کہ رب فقط خدا ہے. اس کائنات کی تدبیر اور نظامت فقط خدا کرتا ہے. یہ وہ توحید کا آپ کو نصاب بیان کر رہا ہوں کہ جس کو مان کر ایک انسان مکتب تشیع کا فالور کہلاتا ہے. اگر اس میں سے ایک عقیدہ بھی مس ہو گیا اور وہ قبول نہ کرے اس کو تو مکتب تشیع کا کامل پیروکار نہیں کہلائے گا. چونکہ یہ بحثیں مجھے نہیں کھولنی ہیں، اس کا رابطہ ہمارے عمل سے کیا ہے اس کے اوپر بحث ہونی ہے. تو لہٰذا ان بحثوں کی طرف میں توجہ زیادہ دوں گا. اگر آپ ان بحثوں کو سننا چاہیں گے اور حل کرنا چاہیں گے، اگر آپ کی حل نہیں ہیں یہ بحثیں، تو سوشل میڈیا پہ آپ کو دستیاب ہیں. صلوات پر محمد. ایک بلاگ کا تعارف کروا دیتا ہوں. علم کلام اور عقائدی بحثوں کا جو حل کرنا چاہے اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. یہی SayyidZair.blog.ir کلام اسلامی کے نام سے یہاں پر دروس موجود ہیں، اور جتنی یہ بحثیں یہاں پر میں نے آپ کو چند منٹوں میں بیان کی ہیں، وہاں کئی درسوں کے اندر ان کو کھول کر بیان کیا ہے. تو لہٰذا وہاں رجوع کر سکتے ہیں اگر کوئی ان بحثوں کو مزید حل کرنا چاہتا ہے. یہ تھی توحید. جب ہم توحید ذات کو دیکھتے ہیں کہ خدا تک و تنہا ہے، خدا کا مثل نہیں ہے، خدا ایک ہے، خدا مستقل ہے، خدا غنی ہے. جب ہم اس توحید کو دیکھتے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر مخلوق کا اپنے خالق سے رابطہ کیسا ہے؟ بہت بنیادی سوال کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکر ابھی تک اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ انسان، یا یوں کہوں کہ مخلوق اور خالق کا رابطہ کیسا ہے. معمولاً جو تصور پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ میں ایک حقیقت جدا، خدا کی ایک حقیقت ہے وہ جدا، میں محتاج ہوں اس حقیقت کا جس کو خدا کہتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہم رابطے کو نہیں جانتے کہ میں ایک الگ حقیقت ہوں، خدا ایک الگ حقیقت ہے، اور میں پھر اپنے کاموں کے اندر، اپنی ضروریات کے اندر خدا کا محتاج ہوں. مصیبت آ گئی، دعا کریں گے تو خدا حل کرے گا. کسی چیز نعمت کی ضرورت ہے، خدا کی طرف جانا ہے. بس یہ اس طرح کا رابطہ ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے. اسی وجہ سے آج کے بعض ہمارے جوان جو ہے وہ
بلکہ جوان کیا کہوں کہ ایتھیسٹ ذہن کے جو نوجوان ہیں وہ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہماری زندگی بغیر خدا کے فرض کیے ہوئے گزر رہی ہے تو پھر خدا کو ماننے کا کیا فائدہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے اپنی حقیقت اور خدا کی حقیقت کو نہ جانا ہو اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہو اور ظاہری طور پر ہر کام ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، آپ کی جو نارمل لائف ہے اس کے اندر آپ اگر دیکھیں، غفلت کے اندر جو زندگی گزرتی ہے کہیں پر بھی خدا نظر نہیں آتا، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک خدا نظر نہیں آتا، اور جب عقائد حل نہ کیے ہوں، ان حقائق سے پردہ نہ اٹھا ہوا ہو تو انسان کے تصور میں یہ مطلب آ ہی جاتا ہے کہ پھر جب زندگی چل ہی رہی ہے خدا کے بغیر تو پھر خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن تھوڑا اگر انسان توجہ کرے اور اس سوال کو ڈھونڈنے کے پیچھے جائے جواب کو کہ میرا اور خدا کا رابطہ کیسا ہے، تو مطلب واضح ہو جائے گا۔ تو 3 مثالیں دیتا ہوں اس رابطے کو سمجھانے کے لیے۔ میں یہ بول رہا ہوں، جب تک میں بولتا رہوں گا یہ آواز قائم رہے گی، اور جیسے ہی بولنا چھوڑوں گا آواز نابود ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بولوں اور آواز نکلے اور میں خاموش ہو جاؤں تو یہ جو آواز ابھی نکل رہی ہے یہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ باقی رہے۔ اس میں ممکن نہیں ہے کہ باقی رہ سکے۔ یا یہ جو کلمات نکل رہے ہیں میرے منہ سے، یہ کلمات اس وقت تک نکلیں گے جب تک بول رہا ہوں، جیسے خاموش ہوں گا ان کلمات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کا وجود میرے نفس کے ساتھ مربوط ہے اور میرے بولنے کے ساتھ مربوط ہے۔ دوسری مثال لیں، اب نہیں معلوم میں نے یہ مثال یہاں دی ہے یا نہیں، اگر دی ہے تکرار ہو جائے گا، کہ اگر آپ اس بلب کو اور اس کی شعاع کو دیکھیں تو رابطہ کیسا ہے بلب اور شعاع کا؟ جو نور آپ تک پہنچ رہا ہے اس کو شعاع کہتے ہیں، اور یہ شعاع جہاں سے نکل رہی ہے اس کو منبع نور، جس کو ہم بلب مثلاً کہہ لیں یا کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس شعاع کا وجود اس وقت تک باقی ہے جب تک یہ بلب روشن ہے۔ آپ اگر اس کو ایک لہجے سے بھی کم ٹائم کے اندر بند کر دیں گے تو شعاع نابود ہو جائے گی۔ رابطہ جو خدا اور مخلوق کا ہے وہ یہی ہے، بلکہ اس سے کہیں اور زیادہ عمیق اور گہرا۔ جس طریقے سے شعاع منبع جو اس کا ہے اس کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتی، جس طریقے سے کلمات بولنے کے ساتھ وجود پیدا کرتے ہیں اور اس کے بغیر نہیں وجود ہوتا ان کا، ہمارا وجود، ہماری ہستی، ہمارا سب کچھ وابستہ ہے خدا کے ساتھ۔ خدا ہے
تو ہم ہیں، اگر خدا نہ ہو تو ہم بھی نابود ہیں، یا حتیٰ خدا اگر ہم سے توجہ ہٹا دے تب بھی ہماری ہستی نابودی میں بدل جائے گی۔ معصوم نے اپنے کلام میں بہت خوبصورت دعا کی ہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اور اپنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے اس دعا کو پڑھ کے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارا مجھے ایک لحظے کے لیے بھی اپنی ذات پر مت چھوڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم کو معلوم ہے کہ مخلوق بغیر توجہ الہی کے اصلاً وجود نہیں رکھ سکتی، نابودی اس کا نصیب ہے اگر خدا اس سے توجہ ہٹا لے۔ یہ ہے رابطہ خالق اور مخلوق کا۔ اب یہاں پر کوئی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہماری زندگی جو چل رہی ہے وہ خدا سے ہٹ کر ہے۔ ہماری زندگی خدا اگر نہ بھی توجہ کرے ہمارے اوپر تو ہم اپنی زندگی چلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا عقیدہ، اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی مثال اس مچھلیوں جیسی ہے کہ جو پانی میں تو رہتی ہیں لیکن آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ ہم نے پانی کا نام تو بہت سنا ہے لیکن اس کی ہمیں کیا فائدہ۔ تو کہتے ہیں جب ان مچھلیوں کو شکار عرفاء نے ایک مثال کی شکل میں اس توحید کے رابطے کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ جب شکاری نے آ کر ان کو شکار کیا اور ساری مچھلیوں کو جال کے ذریعے باہر نکالا پانی سے، تو اس وقت جو سمجھدار مچھلی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ پانی اسے کہتے ہیں کہ تمہاری پوری ہستی وابستہ تھی اس پانی کے اوپر، پانی کے بغیر تمہارا وجود یعنی عدم، یعنی نابودی۔ خدا اور مخلوق کا رابطہ اس قسم کا ہے۔ ہم غفلت کے اندر بعض اوقات یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہم اپنے اعمال خود انجام دے رہے ہیں، ہماری زندگی میں خدا کا کوئی نقش نظر نہیں آتا۔ ویسے بعض اوقات ہوتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں تو جب شکوے کی زبان کھلتی ہے تو انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا اگر ہے تو پھر ان مشکلات کو حل کیوں نہیں کرتا، محسوس کیوں نہیں ہوتا کہ خدا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا اپنی حقیقت کو جان لے تو پتہ چل جائے گا کہ خدا ایک لحظے کے لیے بھی انسان سے جدا نہیں ہے۔ انسان کا ہر لمحے سانس لینا خدا کی برکت سے ہے، ہر نعمت خدا کے وجود کی برکت سے ہے۔ ہم کسی بھی اعتبار سے مستقل نہیں ہیں، محتاج ہیں۔ ایک اور نقطہ اشارہ کروں اس رابطے میں، چونکہ ضروری چیزیں ہیں۔ آج کل اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں، تو چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب آپ لوگوں کے لیے واضح اور روشن ہو۔ اگر کہیں پر آپ
بیان کر رہے ہوں یا کوئی بچہ سوال کرے آپ سے تو اور کوچہ و بازار میں کیے جائیں گے. صلوات پر محمد علیہ. انسان کی جب تعریف ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو معمولاً آپ مختلف ماہرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کی ڈیفینیشن کے اندر مختلف بات لکھتے ہیں. مثلا کسی نے اگر یہاں پر منطق سے سروکار ہے، اگر انسان کی تعریف دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے. اگر کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر انسان کی تعریف جو ہے وہ کوئی کہتا ہے پولیٹیکل اینیمل ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ وحشی انسان ہے، کوئی کہتا ہے کہ ناشناختہ ذات ہے. اس قسم کی تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں. لیکن قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ انسان کی کیا تعریف ہے تو قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ وہو الغنی الحمید، یا واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم فقیر ہو، خدا ہے کہ جو غنی ہے. اب یہاں پر فقیر کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا فقیر ہونا اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے معاشرے میں ہم ایک انسان کو فقیر کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو مستقل ہوتا ہے، کچھ چیزوں کے اندر وہ محتاج ہوتا ہے تو ہم اس کی احتیاج پھر برطرف کرتے ہیں، تو اس احتیاج کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہے. ہماری ذات کے اندر احتیاج ہے، یعنی انسان یعنی محتاج. یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے. انسان یعنی محتاج. انسان مستقل ہے ہی نہیں. اور جب انسان یعنی محتاج تو جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے. تو اب اس قسم کا رابطہ جب سمجھ میں آ جائے تو اب انسان اپنے عمل پر ذرا توجہ کرے. اس رابطے کو سمجھنے کے بعد پھر جب انسان اپنی فردی زندگی میں آئے یا اپنی معاشرتی زندگی کے اندر جائے تو کس قسم کا رویہ ہوگا. اب آپ دیکھیں، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں تو ہوں ہی محتاج، استقلال نام کی چیز میرے ذات میں نہیں رکھی گئی، لحظے بے لحظے میں فیض الہی کا محتاج ہوں، کیا یہ انسان نعمتوں کے ملنے پر تکبر کرے گا؟ کیا یہ محتاج انسان کو دیکھ کر اس کی تحقیر کرے گا؟ کیا یہ انسان اپنے رشتہ داروں کے اندر نعمات کو مد نظر رکھتے ہوئے غرور کرے گا؟ بعض اوقات جو گھروں کے حالات بگڑتے ہیں اس کے اندر ایک عنصر جو پایا جاتا ہے غرور کا ہے کہ ایک فیملی ممبر کے پاس نعمت زیادہ ہیں اور باقیوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو جس کے پاس نعمت زیادہ ہے وہ غرور دکھاتا ہے کہ میرا یہ ہے، میں نے یہ کمایا، میری گاڑی، میرا بنگلہ. یہ جملے وہ ادا کر سکتا ہے کہ جو خدا اور مخلوق کے رابطے سے غافل ہو. جو خدا سے غفلت کیے ہوئے ہے وہ کہے گا کہ میں. یہ تکبر، یہ غرور
یہ اس وقت ہے کہ جب انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں. میرے پاس اگر علم آ گیا ہے، میں اس علم کی بنیاد پر اگر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں، چاہے کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ الہی انسان نہیں. الہی انسان یعنی جو اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر سمجھے، جو اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج سمجھے، جو اپنے آپ کو ملنے والی نعمات کو تحفہ الہی سمجھے، نہ کہ اپنی ملکیت. اس وقت کہیں گے کہ اب یہ انسان الہی انسان ہے. اس وقت کہیں گے کہ جو عقیدہ توحید کا درس پڑھا ہے وہ صحیح سمجھ میں آیا ہے. صحیح معنی میں مومن اور مسلم وہی قرار پائے گا کہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا. توحید رازقیت، توحید خالقیت، توحید ربوبیت، تیزی سے میں بڑھتا ہوں، ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اگر ان توحید کے عقیدے کو انسان اپنے عمل میں لانا شروع کر دے تو زندگیوں میں جو اضطراب موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا. قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کا ذکر ہے کہ جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو. دنیا پوری کی پوری اطمینان کے پیچھے ہے. جو یہ پیسہ کمانے کے پیچھے وہ بھی اسی لیے کما رہا ہے کہ مطمئن ہو سکے اپنی زندگی میں، چونکہ اس کو نظر آتا ہے اس بات کے اندر یہ مطلب کہ اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو وہ مال کے کمانے کے پیچھے لگتا ہے. ساری زندگی مال کمانے میں لگ جاتی ہے لیکن سکون نصیب نہیں ہوتا. اور آپ اپنے معاشروں کے اندر دیکھنا شروع کریں کہ جو خدا کی طرف متوجہ نہیں ہیں، متدین نہیں ہیں اور مال کمانے کو سکون کا باعث سمجھتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھنا شروع کریں کہ آیا ان کو اب تک سکون ملا ہے یا نہیں. لیکن ہم اس طرف سے کئی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن زندگی بہت اطمینان اور سکون سے گزر رہی ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ واقعات سے انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. علامہ طباطبائی کا نام تو سنا ہوگا. کون ہے؟ صاحب تفسیر المیزان. کہ تاریخ اسلام میں اتنی محکم تفسیر نہیں لکھی گئی جو جناب علامہ طباطبائی نے لکھی ہے، کہ دنیا آج اس کی محتاج ہے. اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم تفسیر لکھی. تشیع کا اگر آج سر بلند ہے علمی دنیا کے اندر تو علامہ طباطبائی کی وجہ سے. تفسیر المیزان لکھ رہے ہیں، ایک دو جلدیں چھپ بھی گئی ہیں، لیکن مالک مکان کرایہ نہ دینے کی وجہ سے ان کا سامان روڈ پر پھینک دیتا ہے. تصور کریں، معمولاً ہماری زندگیوں میں جو شکوے بنتے ہیں وہ یہی ہیں. کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، پھر خدا سے شکوے.
بعض تو اس حد تک بھی کہتے ہیں ہمارے ہی گھر کو دیکھا ہوا ہے کہ مصیبتیں ہمارے ہی لیے ہیں. یعنی توحید حل نہیں ہے کہ ایک عظیم ترین شخصیت کہ آج امت مسلمہ اس کے در کی محتاج ہے، کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اس کے برتن اور سامان اٹھا کر روڈ پر رکھ دیے اور اپنی زبان پر شکوہ نہیں بلکہ حمد کے جملات ہیں. یہی علامہ طباطبائی تفسیر المیزان لکھ رہے ہیں. ان کے داماد بتاتے ہیں کہ میں نکلا اپنے گھر سے تو دیکھا علامہ چوک کے اوپر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اس وقت یہاں، تو علامہ کہتے ہیں کہ صلوات پر رحمۃ اللہ، روٹی لینے کے پیسے نہیں تھے، انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آشنا آئے تو گھر روٹی لے کر جائے. اور یہ وہ انسان ہیں کہ جو جن کی توحید عمل میں آئی ہے، شکوہ نہیں کرتے چونکہ سب خدا کا ہے. وہ دے تب خدا کی مرضی، نہ دے تب خدا کی مرضی. ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اگر دے تو غرور کریں، اگر نہ دیں تو شکوے کی زبان کھولیں. جو کچھ ہے وہ اس خدا کا ہے. ہماری زندگیاں، ہماری نعمتیں، ہماری عمر، ہماری خوبصورتیاں، ہماری بدصورتیاں، ہمارے اعمال سب خدا کے ہیں. خدا سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال توفیق نصیب فرمائے کہ صحیح معنی میں عقائد کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلوات بر محمد وعلی